ہے کیا ہے؟ سارے جہان کا لوفر لفنگا. شہر کی کوئی ایسی لڑکی نہیں جس کے ساتھ اس نے رنگ رلیاں نہ منائی ہوں. امی، میں مر جاؤں گی مگر اس فلرٹی اور دو نمبر آدمی سے شادی نہیں کروں گی. الوینا کو جب پتا چلا کہ اس کے تایا ارباز صاحب نے اپنے نکمے بیٹے کے لیے الوینا کا رشتہ مانگا ہے تو وہ بھڑک اٹھی تھی. زبان کو لگام دو سمجھی. تمہارے تایا کے ہم پر بہت احسان ہے، میں انکار نہیں کر سکتی. روبینہ بیگم نے الوینا کو جھڑکا تھا. الوینا یہ نہیں جانتی تھی کہ شہروز باہر کھڑا یہ سب سن رہا ہے. الوینا کے منہ سے یہ سب سن کر تو اسے گویا اپنے اندر آگ سی لگی تھی. وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا الوینا سے منگنی کے بجائے نکاح کرے گا، اور وہ بھی اسی ہفتے. شہروز سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی نکاح ہوگا اسے اپنے کمرے میں لا کر اس لڑکی کا دماغ ایک ہی رات میں درست کر دے گا جو اتنی نازک مزاج بنی پھرتی ہے. ایک ہی رات میں اس کی چیخیں نکلوا دے گا. مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی پہلی ہی رات اس کے 14 طبق روشن کر دے گی، کیونکہ امبر، انیلا، رابعہ، بشرا، کنن، کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری زندگی میں کوئی ہے یا بس یہی ہے؟ بڑی حیرت سے الوینا نے شہروز کے موبائل میں لڑکیوں کے نمبر دیکھ کر نام لے کر پوچھا تھا. اس نے بس 5 منٹ کے لیے شہروز سے اس کا فون مانگا تھا کہ اس کے موبائل میں بیلنس نہیں تھا. اس نے اپنی ایک دوست سے نوٹس کا کچھ پوچھنا ہے، لیکن جب سے فون پکڑا تھا ایک کے بعد ایک لڑکی کی کال آ رہی تھی. شہروز کہنے لگا اتنے تمہارے سر پر بال نہیں ہے ڈیئر کزن جتنی میری گرل فرینڈس ہیں. یہ سن کر الوینا کو بڑا غصہ آیا تھا. کہنے لگی تمہارا کوئی کام نہیں ہے اتنی لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو. کیا باتیں کرتے ہو؟ شہروز کہنے لگا وہ میں تم جیسی بیوقوف لڑکی کو نہیں بتا سکتا. تمہارے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا، ایسی باتیں کرتا ہوں لڑکیوں سے. یہ سن کر وہ کہنے لگی تم ہو ہی صدا کے بے شرم. پکڑو اپنا موبائل، میں کسی اور سے موبائل لے کر بات کر لوں گی. پتہ چلے میری دوست کے ساتھ بھی تم افیئر چلانا شروع کر دو. وہ کہنے لگا عین ممکن ہے کہ پہلے ہی یہ بتاؤ لڑکی خوبصورت ہے یا بس ایسے ہی ایوریج ہے؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا. الوینا کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا. کہنے لگی جیسی بھی ہے تم سے 1000 درجے بہتر ہے. بہرحال اسے پہلی بار پتا چلا کہ شہروز لڑکیوں سے فلرٹ بھی کرتا ہے. لگتا تھا کہ بس وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہی گھوما کرتا ہے. کچھ اس کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا. گلے میں سلور چین پہن رکھی تھی جو کچھ زنجیر نما تھی. شرٹ کے 2 بٹن تو ہر وقت کھلے رہتے تھے. شرٹ آدھی پینٹ کے اندر تو آدھی پینٹ کے باہر ہوتی تھی. جینز کی پینٹ اکثر گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہوتی تھی. جب الوینا پوچھتی کہ یہ کیا بے شرمی ہے تو کہتا فیشن ہے فیشن ڈیئر کزن، تمہیں نہیں پتا. الوینا کو وہ شروع ہی سے کچھ خاص پسند نہیں تھا. سگریٹ پیتا تھا، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا، آوارہ گردی کرتا تھا. حالانکہ اس سے 3 سال بڑا تھا، لیکن نہ پڑھائی کی طرف توجہ تھی اور نہ ہی تایا جی کے کام کی طرف. غیر سنجیدہ قسم کا نوجوان تھا. اس پر یہ نیا شوق رکھا ہوا تھا. حالانکہ وہ لوگ ایک اچھے پوش ایریا میں بنگلے میں رہتے تھے. الوینا کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اسی لیے گھر کا سارا خرچہ اس کے تایا ہی اٹھاتے تھے. ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی، اور تائی کا رویہ بھی بس مناسب سا تھا. الوینا کی والدہ روبینہ بیگم اس کے ہر وقت احسان کے نیچے ہی خود کو محسوس کرتی تھی. گھر کے کافی کام روبینہ بیگم نے سنبھال رکھے تھے. اکثر باورچی خانے کے سارے کام وہی کرتی تھی، ساتھ میں الوینا بھی لگا لیتی تھی. الوینا کا چھوٹا بھائی بس 10ویں جماعت میں تھا. خود وہ پری میڈیکل کے بعد یونیورسٹی جانے لگی تھی. ہر ضرورت کے لیے تایا جی کے سامنے ہی اسے ہاتھ پھیلانا پڑتا. حالانکہ وہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے، پیسے دے دیتے تھے، لیکن روبینہ بیگم الوینا کو ہر بار یہی کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے تایا کے ہم پر بہت احسان ہے. شہروز کے 2 بڑے بھائی اور تھے، لیکن دونوں ہی اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری میں جاتے تھے، کام سنبھالتے تھے. وہ شادی شدہ بھی تھے، لیکن ایک شہروز تھا کہ نہ تو اسے شادی میں کوئی دلچسپی تھی، نہ ہی کام کاروبار میں، اور پڑھائی میں تو بالکل بھی نہیں تھی. بس جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی فیکٹری جاتا، مینیجر سے پیسے لیتا، اپنے بٹوے میں ڈال لیتا. اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پیسہ کمایا کیسے جا رہا ہے. کبھی گاڑی تو کبھی موٹر سائیکل، بس گھومتا پھرتا رہتا. گھر پر ہوتا تو لیپ ٹاپ پر لگا رہتا، زیادہ تر لڑکیوں کی باتیں کرتا رہتا. الوینا کو اس کی زندگی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. وہ یونیورسٹی سے واپس آتی تو اپنی والدہ کے ساتھ کام میں لگ جاتی، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی خود پڑھاتی. رات دیر تک خود پڑھتی، محنت کرتی تاکہ اس کا رزلٹ اچھا آ سکے. یونیورسٹی میں اس نے سائیکالوجی لی تھی کیونکہ MBBS کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کی والدہ نے اسے منع کر دیا تھا. حالانکہ اس کے پری میڈیکل میں نمبر بہت اچھے تھے،
لیکن اپنی اس خواہش کو اس نے دبا دیا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی، اگر تم اپنے تایا ابا سے کہو گی تو شاید وہ انکار کر دیں، تو کیا فائدہ، تمہاری بات ہلکی رہ جائے گی، پہلے ہی ان کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، تم لوگوں کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ وہی تو پورا کر رہے ہیں، اگر وہ نہ سنبھالتے تو ہم بے آسرا ہو جاتے۔ بہرحال یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، مسئلہ تو اس وقت آیا جب تایا جی نے الوینا کا رشتہ اپنے نالائق بیٹے شہروز کے لیے مانگا۔ یوں تو شہروز کو بھی الوینا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اپنے لیے اس کے خیالات سن کر اور اس کا انکار سن کر اس کے اندر آگ لگی تھی، مردانگی پر چوٹ سی لگی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی، اس کی نظر میں شہروز کی یہ حیثیت تھی، اسے تو خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے تھا۔ بس یہ بات شہروز کے دماغ میں تھی جب اس کے والد نے یہ کہا تھا کہ وہ الوینا سے اس کی منگنی کرنا چاہتے ہیں، تو شہروز نے کوئی انکار نہیں کیا، کیونکہ افیئر تو اس نے بہت چلائے تھے، لیکن کسی بھی لڑکی کے ساتھ سیریس نہیں تھا، سیریس وہ الوینا کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ بس اسے یہ تھا کہ اس کی کزن ہے، خاندان کی ہے، پر اس کی حرکتوں سے واقف بھی ہے، زندگی تو کسی نہ کسی کے ساتھ گزارنی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، اس کے گھر میں ہی رہتی ہے، اس کے کافی چھوٹے بڑے کام بھی کرتی تھی، تو ایسے ہی زندگی چلتی رہے گی اور وہ اپنی روش پر بھی چلتا رہے گا۔ حالانکہ شہروز کے والد اسی لیے اس کی منگنی الوینا سے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ کچھ ذمہ دار ہو سکے، جب پتہ ہوگا کہ منگنی ہو گئی ہے، شادی ہوئی ہے، تو خود بخود ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، وہ جو ہمارا گردیاں کرتا ہے اس کی وہ چھٹ جائیں گی۔ پھر جانتے تھے کہ الوینا بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی عادات کی مالک ہے، شاید ان کے بیٹے کو بھی سدھار دے گی جو دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اکثر جب وہ رات کو آتا تو دیر سے آنے پر اسے پتا تھا کہ اسے اپنے والد کی ڈانٹ سننی پڑے گی، تو وہ فون الوینا کو ہی کرتا تھا، ہیلو ڈیئر کزن، جلدی سے دروازہ کھولو اور بہت آہستہ سے کھولنا، میرے باپ تک آواز نہ جائے۔ الوینا آدھی نیند میں اٹھ کر آتی تھی، پھر اسے دبے دبے لفظوں میں برا بھلا بھی کہتی تھی، جلدی نہیں آ سکتے تھے، سارا دن تو آوارہ گردیاں کرتے ہو، تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے جو رات کو بھی مٹر گشتیاں کرتے رہتے ہو۔ وہ اس کے رخسار کو تھپ تھپاتا کہنے لگا، تم کو نا میرا دروازہ کھولنے کے لیے۔ الوینا کہنے لگی، کل نہیں کھولوں گی بلکہ سیدھا تایا جی کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم جتنی اچھی ہو نا بس اتنی ہی اچھی لگتی ہو، چپ چاپ میری ہر بات مانتی رہا کرو، بس تمہارا یہی ایک کام ہے۔ جس طرح سے اس سے اپنی بات منوا لیتا تھا، سمجھتا تھا کہ شادی ہوگی تو ویسے ہی اس کی بات مانتی رہے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی جو کچھ اس کے ساتھ کرے گی وہ اس کی ضد بن کے رہ جائے گی۔ جیسے ہی اس نے اپنے والد سے یہ کہا کہ وہ منگنی نہیں بلکہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ارباز صاحب کو بھی اس بات پر کوئی اختلاف نظر نہیں آیا، کہنے لگے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جہاں منگنی کرنی ہے وہاں نکاح کر دیتے ہیں۔ لیکن الوینا اپنی والدہ سے مسلسل انکار کر رہی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر شہروز سے شادی نہیں کرے گی، نہ نکاح کرے گی نہ منگنی کرے گی، حالانکہ روبینہ بیگم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی کہ میں انکار نہیں کر سکتی، اسی لیے ایک بار وہ اپنے تایا جی کے پاس بیٹھ گئی، سوچ چکی تھی کہ خود ہی بات کرے گی، اتفاق تھا وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، تایا ابا جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا بولو کیا کہنا ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھیے میں نے شہروز کو ہمیشہ اپنا کزن ہی سمجھا ہے یا بھائی سمجھا ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر ارباز صاحب اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، بیٹا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کہنے لگی، بس میرا دل نہیں مانتا اس رشتے کو، میں نے امی سے بھی بہت کہا لیکن وہ شاید آپ سے کہتے ہوئے جھجک رہی ہیں، اسی لیے سوچا کہ مجھے خود آپ سے بات کر لینی چاہیے۔ اتفاق تھا کہ عین اسی وقت شہروز بھی اپنے والد کے کمرے میں جانے لگا تھا، وہ باہر کھڑا الوینا کی بات سن چکا تھا۔ اس کے تایا ابا کہنے لگے، چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں زبردستی کا قائل بھی نہیں، یہ تمہاری ماں بھی مجھ سے کہتی تو میں تب بھی مان لیتا۔ یہ سن کر شہروز کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، وہ لڑکی سے ریجیکٹ کر رہی تھی، وہ تھی کیا، کچھ بھی تو نہیں، کیا حیثیت تھی اس کی؟ اگر اس کے چچا کے انتقال کے بعد اس کا باپ اسے دھکے دے کر نکال دیتا تو سڑکوں کی خاک چھان رہی ہوتی، اور میں، لڑکیاں تو مجھ پر مرتی ہیں، جس لڑکی کو چاہوں ڈیٹ پر بلا لوں وہ آئے گی۔ شہروز کو الوینا کا انکار چپ کر رہ گیا تھا، کیونکہ شروع ہی سے اس نے الوینا کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، وہ ایک خود پسند لڑکا تھا، الوینا سے شادی صرف اسی لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے باپ کی نظر میں اچھا بن سکے۔ اس نے شادی وہیں کی جہاں اس کا باپ چاہتا تھا، لیکن الوینا انکار کر کے شہروز کے اندر جیسے کوئی ضد سی پیدا کر گئی تھی،
اسے 2 کوڑی کا کر چکی تھی اور یہ بات شہروز سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال جب شہروز کی والدہ کلثوم بیگم کو یہ پتہ چلا کہ انکار الوینا نے کیا ہے تو غصہ انہیں بھی بہت آیا۔ وہ ارباز صاحب سے کہنے لگی، لو اب ایسے بھی لڑکی کے کیا نخرے ہیں جس نے میرے بیٹے کو انکار کر دیا۔ آپ نے ان ماں بیٹیوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، ان کے سارے خرچے آپ پورے کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کی بات کی لاج نہیں رکھی۔ ارے میں جس بھی لڑکی سے چاہوں اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہوں، کوئی بھی مجھے انکار نہیں کرے گا۔ آپ کی بھتیجی نے تو آپ کی عزت ہی نہیں رکھی۔ ایسی باتیں سن کر ارباز صاحب بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف جب یہ بات روبینہ بیگم کو پتہ چلی تو انہوں نے الوینا کو بہت باتیں سنائی کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی انکار کرنے کی، تمہاری تائی اماں تو ہماری دشمن بن جائیں گی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس طرح کی سچویشن میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ کہنے کی، میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے امی، مجھے نہیں کرنی اس آوارہ گرد قسم کے شخص سے شادی۔ انہیں دنوں الوینا کا ایک رشتہ بھی آیا تھا اس کے دوست کے بھائی کا، لیکن کلثوم بیگم باہر نہیں آئی، نہ ہی مہمانوں سے بات چیت کی، اور روبینہ کو یہ بات بہت عجیب سی لگی کیونکہ وہ تو کلثوم بیگم کے ہر مہمان کو اہمیت دیتی تھی، ان کے آگے پیچھے ہوتی تھی، کھانے بناتی تھی۔ بہرحال ارباز صاحب نے رشتہ منظور کر لیا۔ کلثوم بیگم نے یہ بات پھیلا دی کہ بیٹی کسی سے عشق کی پینگیں بڑھا رہی تھی اسی لیے انکار کر دیا، لیکن شہروز سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس لڑکی نے اسے انکار کر کے اس کے اوپر کسی اور لڑکے کو ترجیح دی ہے، وہ بھی ایک ایسے لڑکے کو جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ فراز ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اچھی جاب کرتا تھا، ہاں بہت بڑے بنگلے میں نہیں رہتا تھا، اور یہ رشتہ صرف فراز کی پسند سے تھا۔ الوینا نے کبھی بھی اس سے براہ راست بات نہیں کی تھی، اپنی دوست کی سالگرہ پر گئی تھی جہاں فراز اسے دیکھ کر اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا اور بالکل سیدھے سادے طریقے سے ہی رشتہ بھیجا گیا تھا۔ الوینا تو جانتی تک نہیں تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ اس کی دوست ہنا کا بھائی بہت شریف ہے، لیکن اس کی تائی نے تو جیسے اس کی کردار پر محبت کی شادی کا ٹھپا ہی لگا دیا۔ روبینہ بھی انہیں بہت سمجھایا کہ خدا کے لیے کلثوم بھابی، میری بچی پر جھوٹی بات کا الزام تو نہ لگائیں، وہ تو جانتی تک نہیں اس نوجوان کو۔ کلثوم بیگم کہنے لگی، رہنے بھی دو، ساری زندگی خرچے تمہاری بیٹی کے ہم اٹھاتے رہے اور جب شادی کی بات آئی تو محترمہ نے کہیں اور ہی چکر چلا لیا۔ میں بھی کہوں کہ اس لڑکی کے منہ سے میں اتنی بڑی زبان آئی کہاں سے جو اپنے تایا کو صاف انکار کر دیا۔ میرے بیٹوں کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، دیکھ لینا کتنی خوبصورت اور امیر لڑکیوں سے شادی کرتی ہوں میں اپنے شہروز کی۔ روبینہ کہنے کی، ضرور کریں، وہ میرا بھی بچہ ہے، بس نصیب کی بات ہوتی ہے۔ لیکن کلثوم بیگم کے ماتھے کے بل ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف شہروز کو اس بات کی آگ لگ رہی تھی کہ اس لڑکی نے اسے ریجیکٹ کیا تو کیا کیسے؟ الوینا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لیکن شہروز نے شادی کی تیاریوں میں کوئی بھی ہاتھ نہیں بٹایا تھا۔ اس کے دونوں بڑے بھائی البتہ ہر کام میں پیش پیش تھے۔ ارباز صاحب کا بھی یہی حال تھا، اپنی تو کوئی بیٹی تھی نہیں، اسی لیے بالکل بیٹیوں کی طرح اس کو چاہا تھا۔ دوسری طرف ہنا نے بہت چاہا کہ الوینا فراز سے فون پر بات کرے، اس نے کہا بھی، لیکن الوینا نے منع کر دیا کہ وہ کیا بات کرے، اسے ایسی کوئی عادت نہیں ہے، نہ ہی وہ شادی سے پہلے بات کرے گی۔ بہرحال شادی کا دن بھی آ گیا، وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شادی ان کے بنگلے کے لان میں ہی ارینج کی گئی تھی اور دلہن بھی وہ گھر پر ہی بنی تھی، بیوٹیشین اسے گھر پر آ کر دلہن بنا کر جا چکی تھی۔ سبھی اس کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ 8 بجے کا ٹائم دیا تھا ارباز صاحب نے بارات کو، لیکن اب تو 10 بج چکے تھے، بارات نہیں آئی، یہاں تک کہ نکاح کے لیے مولانا صاحب بھی آ چکے تھے، صرف بارات کا انتظار تھا۔ جب روبینہ بیگم نے الوینا سے کہا کہ بیٹا اپنی دوست سے پوچھو نا کتنی دیر ہے، تمہیں پتا ہے بھائی صاحب وقت کے کتنے پابند ہیں، 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے بارات، حالانکہ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم وقت پر آئیں گے۔ الوینا نے جب ہنا کو فون کیا تو وہ پریشان تھی، کہنے لگی پتہ نہیں فراز بھائی کہاں چلے گئے، گھر سے تو یہی کہہ کر گئے تھے کہ میں سیلون جا رہا ہوں۔ اب تو جس سیلون کا فراز بھائی نے کہا تھا میرا چھوٹا بھائی وہاں بھی جا کر دیکھ کر آ گیا، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فراز تو کب کا چلا گیا تھا۔ ہم خود پریشان ہیں، وہ آئیں تو ہم بارات لے کر آئیں نا، ہم تو سب تیار ہیں۔ یہ سن کر الوینا کچھ پریشان سی ہوئی۔ بہرحال 11 بج گئے اور ارباز صاحب کا غصہ عروج پر تھا کہ لڑکا گیا تو گیا کہاں، ہم برادری کو کیا جواب دیں گے؟ اب تو ہر شخص سوال کر رہا تھا کہ بارات کب آئے گی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے خاندان میں مقررہ وقت پر بارات نہ آئے، اور اب 3 4 گھنٹے تاخیر ہو چکی ہے۔ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ فراز کا فون بند تھا، سب لوگ پریشان تھے اور سب سے بری حالت تو الوینا کی تھی۔
وہ بہت بے چین تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ فراز جہاں بھی ہے جلدی سے آ جائے، ورنہ کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ روبینہ بیگم کا اپنا رنگ اڑا ہوا تھا اور کلثوم بیگم کو جیسے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگی پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آیا لڑکا، حالانکہ محبت کی شادی تھی، اسے تو وقت سے پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال آئے ہوئے مہمان آپس میں خسر خسر کرنا شروع ہو چکے تھے۔ جب 12 بج گئے تو ہینا نے بھی فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ انہیں تو اپنے بھائی کی فکر لگ گئی تھی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ارباز صاحب تو غصے سے بے حال تھے، کہنے لگے ایسے کمزاد لوگوں میں آپ لوگوں نے رشتہ کر دیا۔ الوینا تو یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ روبینہ بیگم تو روئے جا رہی تھی، کہنے لگی دیکھ لیا، میرے بیٹے کو تو تمہاری بیٹی نے منہ پھاڑ کر جواب دیا تھا۔ اب بتاؤ، جسے اس نے پسند کیا اس نے تمہاری بیٹی کو کیا عزت دی؟ ارے ایک ہم لوگ بھی تھے جو تم لوگوں کو سر آنکھوں پر بٹھا رہے تھے۔ روبینہ بیگم روئی جا رہی تھی جب ارباز صاحب نے کہا کہ بہت ہو گیا تماشا، اب اگر وہ لڑکا آیا بھی تب بھی میں الوینا کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب کہنے لگے تو میرے لیے کیا حکم؟ ارباز صاحب نے کہا میں جاؤں؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر شہروز سے کہنے لگے ادھر آؤ، آ کر بیٹھو، تم ہی الوینا سے نکاح کرو گے۔ شہروز کہنے لگا میں کیوں کرنے لگا؟ آپ کی بھتیجی نے مجھ سے شادی کرنے پر انکار کیا تھا، میں کوئی گرا پڑا تھوڑی ہوں۔ ارباز صاحب کہنے لگے میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اس وقت ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ الوینا چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی، سچویشن ہی کچھ ایسی کریٹ ہو چکی تھی۔ چپ چاپ اس نے شہروز سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی، اسے شہروز کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہینا نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، تو کیا کیوں؟ جب شہروز بڑی ترنگ میں کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی تو الوینا کا دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ناپسندیدہ شخص کے سامنے بیٹھنا، اور وہ بھی اس کی بیوی کی حیثیت سے۔ شہروز اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا آیا نہیں تمہارا عاشق تمہاری بارات لے کر، جس کی وجہ سے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا؟ یہ سن کر الوینا نظر چرا گئی، کہنے لگی میرا فراز کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا، تو پھر تم نے میرے رشتے سے انکار کیوں کیا تھا میری جان؟ اتنی معصوم اور شریف تو تم نہیں ہو۔ میں تمہیں لوفر لگتا ہوں، لفنگا لگتا ہوں، ایک نمبر کا فلرٹی ہوں۔ ہاں سچ میں ہوں، اور ساری زندگی میں یہی سب کچھ رہوں گا۔ پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کر کے کہنے لگا چھوڑ دو فراز کو، جانے دو، میرا کام ویسے بھی ہو چکا۔ یہ سن کر الوینا کے جیسے ہوش اڑے تھے۔ اس نے برجستہ شہروز کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگی تو کیا تم نے فراز کو اغوا کیا تھا؟ الوینا کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شہروز اتنی بڑی حرکت کر سکتا ہے، اس کو سب کے سامنے بدنام کر سکتا ہے۔ کیا کیا نہیں سہا تھا اس نے اور اس کی ماں نے، لوگوں نے کتنی باتیں سنائی تھی۔ کہنے لگا اور کیا؟ کہنے لگا اور کیا؟ ارے تم جیسی معمولی سی لڑکی شہروز ارباز کو انکار کر کے جائے تو جائے کہاں؟ تمہارے سڑک چاپ عاشق کو میں نے ہی اغوا کروایا تھا، صرف تب تک کے لیے جب تک کہ ہمارا نکاح نہ ہو جاتا۔ میں جانتا تھا جب تک تمہارا وہ عاشق بارات لے کر نہیں آئے گا تو ایک میں ہی بچتا ہوں اس نیک کام کرنے کے لیے، تو سوچا کہ اتنے برے کام کیے ہیں اسی لیے ایک نیک کام کر لینا چاہیے۔ ساری دنیا کے سامنے میں نے تمہیں عزت دی، سمجھی نا؟ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ الوینا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کا حلیہ بگاڑ کر رکھتے۔ وہ کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیل جاؤ؟ الوینا نے بڑے غصے سے کہا تھا، لیکن تب تک شہروز اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا میری اتنی ہمت، کیا کرو گی تم؟ کر کیا لوگی مجھے یہ بتاؤ؟ وہ بھی بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ الوینا اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی چھوڑو مجھے، میں ابھی جا کر تایا ابا کو بتاتی ہوں۔ شہروز کہنے لگا صبح تک جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، تمہاری زبان کسی کے سامنے نہیں کھلے گی۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب کسی مرد کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس ریجیکشن کا بدلہ کیسے لیتا ہے۔ الوینا کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، تم جیسے شخص کے ساتھ میں کبھی بھی اپنی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اس نے اپنے دانت شہروز کے ہاتھ پر گاڑے کہ اسے ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ پھر جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ دیکھ کر شہروز کی رنگت اڑی تھی، کیونکہ اپنے باپ سے وہ بہت ڈرتا تھا۔ جب تک وہ کمرے سے باہر نکلا تب تک الوینا اپنے تایا ابا کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی، بلکہ بہت بری طرح سے دھڑ دھڑا چکی تھی۔
یہ دیکھ کر شہروز کا رنگ اڑ کر رہ گیا تھا۔ کہنے لگی دروازہ کھولیں تایا ابا۔ شہروز تیزی سے اس کے پاس آیا، کہنے لگا یہ کیا تماشا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی میں بتاتی ہوں تماشا لگانا کیا ہوتا ہے۔ ارباز صاحب نے دروازہ کھولا، کلثوم بیگم بھی اٹھ گئی، یہاں تک کہ روبینہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ارباز صاحب کہنے لگے بیٹا کیا ہوا؟ الوینا روتے ہوئے ان کے ساتھ لگ گئی، پھر اس نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا کہ یہ سب کچھ شہروز نے کیا ہے۔ یہ سن کر ایک زوردار تھپڑ ارباز صاحب نے شہروز کے منہ پر مارا۔ کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تم ہوتے کون ہو میری بھتیجی سے اس بات کا بدلہ لیتے ہوئے کہ اس نے اپنا حق استعمال کیا؟ تم اتنی انکار کی آگ لگی ہوئی تھی کہ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے کے بارے میں سوچا۔ میں تمہاری حرکتوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھا، اب جو کچھ تم نے کیا ہے میں تمہیں پولیس کو پکڑوا دوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ الوینا روبینہ کے پاس جا کر رونے لگی۔ روبینہ خود پریشان ہو گئی تھی۔ ارباز صاحب نے پے در پے تھپڑ شہروز کے منہ پر مارے اور وہ اس سب کا ذمہ دار الوینا کو ہی سمجھ رہا تھا۔ اپنے باپ کے تھپڑ چپ چاپ کھا رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ اس کا بدلہ بھی وہ الوینا سے ہی لے گا۔ الوینا اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور وہیں بیڈ پر لیٹ گئی۔ روبینہ بے حد پریشان تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ الوینا روتے روتے سو چکی تھی۔ اگلی صبح کلثوم بیگم کا موڈ بہت خراب تھا۔ حالانکہ پتا تھا کہ قصوروار ان کا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی بیٹے کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ ناجائز لگ رہے تھے۔ روبینہ بیگم نے بھی ان سے بات نہیں کی۔ الوینا کے لیے ناشتہ بنایا اور کمرے میں لے گئی۔ شہروز جب کمرے سے باہر آیا تب بھی الوینا اپنے کمرے میں تھی۔ ارباز صاحب کلثوم بیگم سے کہنے لگے کہ ناشتہ دو اپنے صاحبزادے کو، کہ میرے ساتھ آفس جائے گا اور میرے ساتھ ہی رہا کرے گا۔ اس کی جیب خرچ آج سے بند ہے۔ بہت سر پر چڑھا لیا میں نے اسے، اب مار مار کر ہی ٹھیک کروں گا۔ شہروز نے ماتھے پر بل ڈالے چپ چاپ ناشتہ کیا اور باپ کے ساتھ آفس چلا گیا۔ 2 دن تو یوں ہی گزر گئے۔ الوینا کہنے لگی وہ آگے پڑھے گی۔ جب وہ یونیورسٹی جانے لگی تو کلثوم بیگم کہنے لگی الوینا کہاں جا رہی ہو تم؟ جب میرا بیٹا آگے نہیں پڑھ رہا، اپنے باپ کے ساتھ آفس جا رہا ہے، تو تم بھی گھر کے کام سنبھالو گی، آگے نہیں پڑھو گی۔ وہ کہنے لگی پہلے بھی میں گھر کے کام کر رہی تھی، آ کر اماں کے ساتھ کھانا بنوا لوں گی۔ کلثوم کہنے لگی روبینہ ویسے بھی تم نے اپنی بیٹی کو زبان بہت اچھی چلانی سکھائی ہے، لیکن یاد رکھنا تھپڑ اس کے رخسار پر بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہنے لگی کہ الوینا آج کے بعد یونیورسٹی نہ جائے، اور یہ بات میں بہت تمیز کے ساتھ تم دونوں ماں بیٹی کو بتا رہی ہوں۔ روبینہ تو پریشان ہو گئی، لیکن الوینا کہنے لگی وہ خود تایا جی سے بات کر لے گی۔ لیکن روبینہ بیگم نے اس کا بیگ پکڑ کر کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ تمہاری تائی اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ تم آگے نہیں پڑھو گی۔ الوینا نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا۔ کلثوم بیگم نے جب دیکھا کہ روبینہ الوینا کو ڈانٹ رہی ہے تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند دن گزرے تو جب شہروز نے اپنی ماں سے کہا کہ ابا کیا چاہتے ہیں، کب تک میری بیوی کو مجھ سے دور رکھیں گے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، الوینا کو کہیں شرافت سے میرے کمرے میں ہی رہا کرے، وہ کیا چچی کے کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ کلثوم بیگم کہنے لگی تمہارے باپ کا غصہ 10-12 دن میں کچھ کم ہو تو بات کرتی ہوں۔ دن گزرنے کے بعد یہ بات ارباز صاحب سے کی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب الوینا سے کہیں کہ وہ اپنے شوہر کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ ارباز صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے میں بات کروں گا، لیکن جب یہ بات الوینا سے کہی تو وہ کہنے لگی یہ مجھ سے بدلہ لے گا، اس نے شادی ہی مجھ سے اس لیے کی ہے تاکہ اپنی ریجیکشن کا بدلہ لے سکے، اور میں کسی کے بدلے کا سامان ہرگز نہیں بنوں گی۔ یہ سن کر ایک تیکھی نظر ارباز صاحب نے شہروز پر ڈالی۔ وہ کہنے لگا میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ الوینا کو بس اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا۔ چپ چاپ اس کے کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کرنے کے بعد کہنے لگا تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ کہنے لگی اگر تم نے خود کو سدھارا نہیں تو ایسے تھپڑ تم بہت کھاؤ گے۔ یہ سن کر شہروز کے اندر ایک طوفان سا برپا ہوا تھا۔ کہنے لگا تمیز سے بات کرو۔ وہ کہنے لگی تم بھی کر سکتے ہو، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری بیوی ہوں تو تمہاری زر خلید بن جاؤں گی، میں تمہاری بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی جب شہروز کے فون پر اس کی گرل فرینڈ کی کال آئی۔ کہنے لگا میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی ذرا بیزی ہوں۔ الوینا سمجھ گئی تھی کہ یقیناً کسی لڑکی کا فون ہے، اسی لیے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھینا اور کہنے لگی آئندہ یہاں فون مت کرنا، تمہیں شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ فون پر باتیں کرتے ہوئے؟
ये सुनकर शहरोज ने उससे मोबाइल छीना था। कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम? कहने लगी, अगर तुमने अपनी दोस्तियां नहीं छोड़ी तो मैं ताया अब्बू को बता दूंगी। शहरोज जी भरकर जिच हुआ था। कहने लगा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बताती हो। उसका कहना था कि अलवीना ने जोर से पुकारा। कहने लगी, ताया अब्बा। ये सुनकर तो शहरोज के आसान कता हुए थे। जल्दी से उसने अलवीना के मुंह पर हाथ रखा था। अपने मोबाइल को उसने बेड पर फेंका। एक दफा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ये कहकर वो उसे दीवार के साथ लगा चुका था। उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ गया। कहने लगी, तो मैं भी अब तुम्हारी बीवी हूँ। अब अगर तुम लड़कियों से बात करोगे तो मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मुझसे शादी हुई है ना, तो खुद को सुधारने की कोशिश करो। ये सुनकर वो तब का रह गया था। कहने लगा, चलो ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं दोस्तियां छोड़ दूं, तो वो सब तुम पूरा करो जो मैं लड़की से दोस्ती के बदले उनसे डिमांड करता हूँ। अब वो उसे बड़ी वारफ्तगी से देख रहा था। ये सुनकर अलवीना कुछ देर उसे हैरत से देखती रही। कहने लगी, छोड़ो मुझे। उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करनी थी। वो कहने लगा, क्यों? ये भी तायाप्पा को बताना कि मैं तुम्हारे करीब आया था। ये कहकर वो उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर चुका था, यहाँ तक कि उसकी गर्म सांसें अलवीना के चेहरे पर पड़ रही थी। अलवीना कहने लगी, पीछे हटो जब तक तुम सुधर नहीं जाते। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसका मुंह बंद कर चुका था। उसकी सांसों तक वो कैद कर चुका था। अपनी शिद्दतें उसके होंठों पर दिखा रहा था। अलवीना बुरी तरह से घबराई थी। उसको खुद से पीछे करने में नाकाम हो रही थी। उसके होंठों का हशर बिगाड़ कर ही पीछे हटा था। अलवीना अपने बिगड़े हुए तनफ्फुस को बहाल करने की कोशिश करने लगी। शहरोज कहने लगा, बस इतनी ही हिम्मत थी तुम में कि मेरी जरा सी शिद्दत बर्दाश्त नहीं हुई। और चली थी तुम मुझे सुधारने। बड़ा खुमार भरा सा अंदाज था। तुम दूर हो मुझसे। अगर दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं ताया अब्बू को जाकर बताऊंगी। घबराए हुए अंदाज में हाँफते हुए वो उंगली दिखाकर बोली थी। जब शहरोज ने उसकी उंगली ही पकड़कर मरोड़ दी। हलक से उससे पहले के चीख निकलती उसके मुंह पर फिर से अपना हाथ रख चुका था। बेखुदी से उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर कहने लगा, वैसे तुम्हारी लिपस्टिक का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। जी तो यही चाह रहा है कि बस इन्हें खाता ही जाऊं और पूरी रात ऐसे ही गुजार दूं। मगर जिस कदर मुझे तुम पर गुस्सा है ना, जी चाहता है तुम्हें नोच कर खाऊं। खबरदार जो अब ताया की चमची बनकर मैं करने की कोशिश की तो, वरना इससे भी अगला स्टेप तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। ये कहकर वो उसे छोड़ चुका था। वो दीवार से लगी थी और अब उसे अपने बाजू में भी दर्द हो रहा था। शहरोज को इतना हल्का आखिर ले भी कैसे सकती थी। अलवीना वहीं सोफे पर चुपचाप बैठकर आंखों से बहते आंसू साफ कर रही थी। उसकी माँ ने तो उसे शहरोज के कमरे में भेजने से पहले साफ कह दिया था, अब जा रही हूँ तो अपने शौहर के कमरे में ही रहना। ये ना हो कि 2 दिन के बाद फिर से तुम लड़ाई करके मेरे कमरे में आ जाओ। एक घर में रहने का ये मतलब नहीं कि आए रोज तुम ये तमाशे लगाती रहो। तुम्हारे ताया जी भी इस घर में रहते हैं और तुम्हारे बड़े 2 कजन्स भी। वो क्या सोचेंगे? मियाँ बीवी के बीच कुछ पर्दे की भी बातें और लिहाज होते हैं। क्या सबको बेशर्मों की तरह ये जतलाती फिरोगी कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ ये कर गया वो कर गया? अपनी माँ की सख्ती वाले अल्फाज उसके कानों में साए साए करके गूंज रहे थे। जब शहरोज ने अपना मोबाइल निकाला और बैल्कनी में खड़ा होकर अपनी उसी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा। कह रहा था, अरे यार बिला वजह मेरे बाप ने मेरे सर पर थोप दी है। तुम तो जानती हो ना, जो मकाम तुम्हारा है वो किसी का नहीं। इसके बाद फिर कहने लगा, शादी को 20-25 दिन गुजर चुके हैं। मजाल है जो मैंने उसे हाथ भी लगाया हो। तुम्हारे हुस्न के सामने तो जैसे ये कुछ भी नहीं, छिपकली कहेगी। उसे हकारत भरी नजरों से देखकर कहता हुआ लड़की को फोन पर खुश कर रहा था। ये अल्फाज जब अलवीना ने सुने तो वो गुस्से से आग बगूला हो गई थी। कहने लगी, शहरोज के बच्चे, इतनी आसानी से तो तुम्हें मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अब याद रखो, तुम सुधरोगे या फिर मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग होंगी। देखती हूँ कैसे नहीं सुधरते तुम। उसे अभी भी अपने होठों पर शहरोज का लम्स महसूस हो रहा था। अपने हाथ होठों पर रखते हुए वो कमरे से बाहर निकल आई थी।
اگلے روز جہاں اس کے دونوں بڑے بھائی تیار ہو کر فیکٹری جانے لگے، وہیں وہ نیا سوٹ پہن کر پرفیوم لگاتا تیار ہو رہا تھا۔ الوینا نے ایک نظر اسے دیکھا، سرسری سے انداز میں کہنے لگی، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ کہنے لگا، تمہیں اس سے مطلب؟ جہاں بھی جاؤں۔ فون پر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے شاید اسی لڑکی کا ہی نمبر ملایا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، فلاں مال میں تم سے آ کر ملتا ہوں، مجھے وہیں ملو۔ الوینا بھی سوچ چکی تھی کہ آج بس ہر حال میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑے گی اور تایا جی سے اچھی خاصی پھینٹی لگوائے گی۔ جب گاڑی میں شہروز گھر سے نکلا تو وہ بھی اس کے گھر سے نکلتے فوراً ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ راستے میں رش بہت زیادہ تھا۔ وہ بار بار ڈرائیور سے کہہ رہی تھی کہ بھائی پلیز جلدی چلیں، بس گاڑی کا پیچھا کریں۔ وہ مطلوبہ مال میں آ چکا تھا اور وہ اپنے چہرے پر ماسک لگائے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹے اس کا پیچھا کر رہی تھی، جب اسے ایک جانب ایک لڑکی دکھائی تھی جس نے شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ کلیے سے وہ بھی کوئی بہت ہی آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھنے والی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شہروز کو دیکھا تو بھاگ کر آئی اور باہیں پھیلا کر شہروز کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہروز بھی خوش تھا اس سے سینے سے لگا کر، گویا اپنی گود میں ہی اوپر کی طرف اٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت مس کیا ہے میں نے تمہیں۔ الوینا تو جیسے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ چکی تھی۔ بھلے ہی اسے شہروز سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، مگر پھر بھی اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے ساتھ یوں عجیب و غریب حرکتیں کرتا دیکھ کر تو کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر تو وہ وہاں پر کھڑے باتیں کرتے رہے، گھومتے پھرتے رہے، یہاں تک کہ بڑی محبت نچھاور کرتے ہوئے شہروز نے اسے گفٹس بھی لے کر دیے تھے اور وہ محترمہ مہنگی مہنگی جولری اور کپڑے لیے جا رہی تھی۔ بیوی کے ساتھ اس نے ابھی اپنی چاہتیں پوری نہیں کی تھی۔ شہروز نے نمرا نامی اس لڑکی سے ہی کہا تھا کہ چلو یار آج ہوٹل میں چلتے ہیں، آج میرا بڑا دل کر رہا ہے تم پر اپنی شدتیں لٹانے کا۔ وہ لڑکی تو جیسے اسی موقع کے انتظار میں تھی، فوراً سے مسکرا کر کہنے لگی، میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، آج تو میں تمہیں دیوانہ کر دوں گی۔ وہ دونوں ایسی باتیں کرتے ہوئے وہاں سے سیدھا ہوٹل کی طرف گئے تھے۔ الوینا ان کے پاس ہی تھی جب وہ ایک ہوٹل کے کمرے میں جا چکے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں کے پیچھے الوینا جانے لگی تو فوراً سے اسے ریسپشنسٹ نے روک دیا تھا۔ کہنے لگی، ارے ارے میڈم، کس طرف جا رہی ہیں آپ؟ بغیر اجازت آپ کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں۔ بتائیے آپ کو اپنا روم بک کروانا ہے؟ الوینا کہنے لگی، نہیں، میں شہروز کے ساتھ آئی ہوں، مجھے ان کے روم میں جانا ہے، آپ مجھے ان کا روم نمبر بتائیں۔ مگر وہ کہنے لگی، سوری میم، ہماری پالیسی کے خلاف ہے، میں آپ کو ان کا روم نمبر نہیں بتا سکتی۔ الوینا تو جل بھن چکی تھی، وہیں دوسری طرف شہروز تو اس نمرا نامی لڑکی کے ساتھ کمرے میں سافٹ میوزک لگائے ڈانس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اس لڑکی کی کمر پر تھے اور بتا رہا تھا کہ ارے یار، پتہ نہیں کیسی بیوی میرے پلے پڑ گئی ہے۔ یقین مانو، مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، نفرت ہے مجھے اس سے۔ جو محبت میں تم سے کرتا ہوں وہ تو میں کسی سے نہیں کرتا۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ رہا تھا، یہ کہہ کر وہ مکمل طور پر اس میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ جب الوینا نے اپنے تایا جان کو ہی کال کی، جب اس نے اپنی لوکیشن کا بتایا تو وہ بھی حیران ہوئے۔ بیٹا تم اس ہوٹل میں کیا کر رہی ہو؟ آدھے گھنٹے بعد ارباز صاحب وہاں پہنچ چکے تھے۔ جب اس نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ شہروز کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ، پھر جب ریسپشنسٹ سے پوچھا گیا تو وہ ایک بار پھر پالیسی کا ہی راگ الاپنے لگی، مگر جب اس سے ارباز صاحب کہنے لگے کہ بیٹا وہ میرا بیٹا ہے اور مجھے اس کے کمرے میں جانا ہے، چپ چاپ مجھے روم نمبر بتاؤ ورنہ آج شام تک تم لوگوں کا یہ ہوٹل میں بند کروا دوں گا۔ گھبراتے ہوئے ریسپشنسٹ نے انہیں اس کے کمرے کا بتا دیا۔ کمرے کی ایکسٹرا چابی لے کر ارباز صاحب وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ الوینا بھی ساتھ ہی تھی جب ایک جھٹکے سے وہ دروازہ کھول گیا اور جب اندر دیکھا تو سامنے کا منظر انتہائی شرمناک تھا۔ خود پر کمفرٹر ڈالے مکمل طور پر شہروز اس لڑکی پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے میں جیسے کھو ہی چکے تھے۔ اچانک سے دروازہ کھلنے پر جب شہروز نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے تو حلق سے کوئی چیخ بھی نہ نکل پائی۔ غصے کے مارے ارباز صاحب نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا تھا۔ وہ لڑکی تو فوراً کمفرٹر سے اپنا وجود چھپانے لگی، جبکہ شہروز کو تو ارباز صاحب نے وہیں اپنا جوتا اتار کر مارنا شروع کر دیا۔ جوتا اس کے سر، پیٹھ، کمر، جہاں جہاں جا رہا تھا۔ شہروز کی چیخیں نکل رہی تھی۔
وہ لڑکی تو وہاں سے بھاگنے والی تھی جب الوینا نے اسے بالوں سے پکڑ کر دو چار تھپڑ اسے بھی مار دیے۔ بے شرم کمینی، بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی کسی اور کے شوہر کے ساتھ رنگ رلیاں بناتے ہوئے؟ اتنی ہی تیرے اندر تڑپ ہے تو کسی کوٹھے پر جا کر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ میرے شوہر کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ جب تمہیں میں نے کہا تھا دوبارہ اس سے کوئی بات مت کرنا تو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اسے بالوں سے پکڑ کر اچھا خاصا پیٹ چکی تھی۔ وہاں پر ہوٹل کا مینیجر بھی آ چکا تھا۔ پھر تو اچھا خاصا شور مچا تھا۔ بہرحال اس لڑکی کی بھی اچھی خاصی عزت افزائی ہو چکی تھی اور شہروز بھی اپنے باپ سے مار کھا کر چہرہ سرخ لال کروا کر گھر آ چکا تھا۔ وہ جس قدر الوینا سے دور رہنا چاہتا تھا اس قدر یہ لڑکی بار بار اس کے راستے میں آ کر اس کا کام خراب کر رہی تھی اور دل میں نفرت بھی بڑھ چکی تھی۔ ارباز صاحب نے اس سے اس کا موبائل اکاؤنٹ اور ڈیبٹ کارڈ تک لے لیا تھا۔ کہنے لگے کہ تم کچھ بھی استعمال نہیں کرو گے، کچھ بھی نہیں۔ تم ہوٹلوں میں جا کر غیر عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرو، میری عزت کو نیلام کرو اور میں تمہاری آسائشیں پوری کروں۔ سچ ہی کہتی تھی الوینا بیٹی، مجھے اب اس پر پورا بھروسہ ہے۔ تم ہی میری گندی اولاد ہو۔ نہ جانے کون سے بوٹے کرم تھے میرے جو تم جیسی گندی اولاد میرے گلے پڑی۔ جیسے ہی شہروز اپنے باپ سے بے عزتی کروا کر کمرے سے باہر نکلا تو الوینا باہر ہی کھڑی تھی۔ اس کے قریب آیا اور دبے دبے لفظوں میں غرا کر کہنے لگا، یہی چاہتی تھی نا تم، مجھے میرے باپ کی نظروں میں گرا دو؟ یقین مانو میرے دل میں اب تمہارے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ چاہتی کیا ہو تم؟ محبت کرتی ہو کیا تم مجھ سے؟ عشق ہو گیا ہے کیا تمہیں مجھ سے جو میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں جتنا تمہیں اگنور کر رہا ہوں تم اتنا ہی میرے سر پر چڑھ کر ناچ رہی ہو، مگر اب نہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے کر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگا ہے تو، ورنہ میں تایا ابا کو بتا دوں گی۔ مگر اس بار وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ غصے سے ڈانٹ کر کہنے لگا، بند رکھو زبان اپنی، تایا تایا تایا، سن سن کر کان پک گئے ہیں میرے۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم پر پھوڑے پڑ گئے۔ پورا ہوٹل مجھ پر ہنس رہا تھا۔ میں گردن اٹھا کر باہر نکلنے کو نہیں رہا کیونکہ میری بے عزتی ہو گئی، اور تمہیں میں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ بالکل نہیں۔ جو نشان میرے وجود پر پڑے ہیں اب تمہارے وجود پر بھی پڑیں گے۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ الوینا تو خوف سے گھبرا رہی تھی۔ جب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے ایک طرف پھینک چکا تھا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا، ایک جھٹکے سے اس نے الوینا کی گردن سے دوپٹہ کھینچا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر باندھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہاتھ باندھتا الوینا ایسا کچھ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس نے اسے ایک لات مار دی جو سیدھا جا کر اس کی ٹانگوں کے بیچ لگی تھی۔ ایک بار پھر بیچارہ شہروز درد سے دوہرا ہو چکا تھا۔ وہ فرش پر گر کر درد سے چلانے لگا، کراہنے لگا۔ الوینا کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آئی، کہنے لگی، سوری سوری سوری، میں ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی، قسم سے میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بس میں خود کو بچاتے بچاتے یہ کر گئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں ہے؟ شہروز تو بس بے بس سا ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانے کے لیے جاتا تھا خود اس کا ہی نقصان ہو جاتا تھا۔ مارے درد کے وہ چپ چاپ اٹھا اور بغیر اسے کچھ کہے بستر پر لیٹ چکا تھا، جبکہ الوینا بھی صوفے پر بیٹھ کر چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے 3 4 دنوں تک شہروز بالکل خاموش رہا تھا۔ نہ اس نے اپنا موبائل مانگا تھا نہ ہی پیسے۔ چپ چاپ فیکٹری پہ جا رہا تھا، جس سے سب کو لگنے لگا کہ شاید وہ واقعی سدھر چکا ہے، مگر اصل شیطان اس کے اندر اب جاگا تھا۔ اس کے خاندان میں ایک فوت کی ہو چکی تھی
जहाँ पर ताज़ियत के लिए जाना भी ज़रूरी था। 10-11 घंटों का रास्ता था और आने जाने में ही काफ़ी वक्त लग जाना था। इसीलिए अरबाज साहब अपनी बीवी और रुबीना बेगम के साथ वहाँ जाने वाले थे। घर की जिम्मेदारी वो बच्चों पर डाल गए थे कि वो कुछ दिन बाद ही वापस आएंगे। उनके जाते ही शहरोज के अंदर का शैतान एक बार फिर जाग चुका था। किचन में काम करती अलवीना को आवाज देकर कहने लगा कि अलवीना, बहरी हो गई हो क्या? इधर आओ। अलवीना जो बर्तन धो रही थी फौरन से बाहर आई। कहने लगी, ये क्या बात है? वो कहने लगा, ये मुझे रिमोट पकड़ा दो। सामने टेबल पर ही तो रिमोट पड़ा हुआ था। वो कहने लगी, खुद उठा लो, पास ही तो है। वो माथे पर बल डालकर कहने लगा, रिमोट उठाकर दो। बीवी हो मेरी तो बीवी बनो। वो चुपचाप उसके पास आई और रिमोट उसके हाथ में पकड़ाकर जाने लगी। तो जानबूझकर उसने सामने पड़ा हुआ गुलदस्ता नीचे गिरा दिया था, जिससे सारे फूल नीचे गिर चुके थे। कहने लगा कि मुझे ये कचरा फैला हुआ पसंद नहीं, आकर इन फूलों को उठाकर एक तरफ रखो। अलवीना जानती थी ये सब कुछ वो जानबूझ कर रहा है, फिर भी वो जब्त करते हुए आई और नीचे झुककर वो फूल उठाने लगी। उसने जो फ्रॉक पहन रखा था उसका गला काफी डीप था। इस वक्त वहां पर शहरोज के अलावा कोई भी नहीं था। जैसे वो झुककर फूल उठा रही थी उसका गला आगे की तरफ ढलक गया और शहरोज की नजरें उसके डीप गले पर गई थी। ये मंजर तो उसे इस कदर हसीन लगा था कि वो अपनी नजरें ना झपका पाया। जैसे ही अलवीना ने उसकी नजरों को अपनी धड़कनों पर देखा तो जल्दी से हाथ अपने सीने पर रखकर उठकर खड़ी हो गई। गुस्से से बिफर कर कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो फौरन कहने लगा, क्यों शर्म कैसी? बीवी हो मेरी, हलाल कर दी गई हो मुझ पर, और फिर जब बाहर मुझे देखने नहीं दोगी तो तुम्हारी ही तरफ देखूंगा ना। वो पैर पटकती हुई वहां से किचन गई थी, लेकिन वो बार बार उसे तंग कर रहा था। कभी क्या फरमाइश करता तो कभी क्या। पहले कहने लगा, मुझे मलाई बोटी खानी है, वो बना कर दो। अलवीना कहने लगी, मुझसे नहीं बनती, बाहर से जाकर ले आओ। फिर कहने लगा, अच्छा मेरे लिए आज कोफ्ते बना दो, मेरा कोफ्ते खाने को दिल है। अलवीना जब कोफ्ते का सारा सामान तैयार कर चुकी तो कहने लगा, मैं तो बाहर से पिज्जा ऑर्डर करके मंगवाने लगा हूँ, तुम अपने लिए रोटी बनाकर खा लो। अलवीना तो तब ही चुकी थी। अभी तो इन लोगों के आने में 6 दिन बाकी थे। वो तब तक शहरोज को कैसे झेलती। वो सोच चुकी थी कि आज रात वो अपनी अम्मा के कमरे में ही सोएगी। रात होते ही जानबूझकर टीवी पर फुल वॉल्यूम म्यूजिक चलाकर वो बैठ चुका था। खुद तो अपने कानों में उसने हैंड फ्री लगा रखे थे। पूरा कमरा बेसुरे से गाने से गूंज रहा था। जब अलवीना ने ये देखा तो सीधा अपनी माँ के कमरे में जाकर लेट गई। बहुत देर तक जब वो कमरे में ना आई तो शहरोज बाहर आया। उसके दूसरे भाई तो अपने कमरों में जाकर सो चुके थे। जब वो चलता हुआ अपनी चच्ची के कमरे तक आया तो अंदर कंफर्टर में अलवीना को सोता देखकर उसे गुस्सा आया। एक झटके से उसने उससे कंबल हटाया था। कहने लगा, किसकी इजाजत से यहाँ पर सो रही हो? चलो मेरे कमरे में, मुझे शदीद किस्म के रोमांस की कमी महसूस हो रही है। अब मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है, तुम्हारे वजूद के साथ खेलना है। वो यूं नॉर्मल अंदाज में कह रहा था जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कोई खिलौना लेने की फरमाइश करता है। अलवीना ने आंखें मसलते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करने वाली, समझे तुम? वो उसे बाजू से पकड़कर खींच कर कहने लगा कि क्यों नहीं करने वाली? बाहर भी तो मैं जिससे ये सब कुछ करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे करने ही नहीं दिया। तो अब मुझे कहीं ना कहीं से तो अपनी कमी पूरी करनी है ना। अगर बाहर की कोई लड़की मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती तो तुम ही करोगी। वो अलवीना को बाजू से पकड़कर कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। वो चीख चिल्ला तो इसलिए नहीं सकती थी कि बाकी के अफराद उठकर आ जाते।
وہ اسے کمرے میں لے کر گیا. کمرے کو لاک کر چکا تھا اور کہنے لگا، چلو شاباش، مجھے وہ لڑکیاں پسند ہیں جو خود اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد کرتی ہیں. جلدی جلدی خود کو آزاد کرو، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا. یہ نہ ہو کہ جنونی انداز میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں اور پھر تم صبح روتے روتے سب کو بتاؤ کہ اس نے تو میرے ساتھ زبردستی کر دی. وہ جس انداز میں بول رہا تھا، الوینا کو تو سچ مچ میں ہی ڈر سا لگنے لگا تھا. وہ کہنے لگی کہ مجھے تب تک آپ کے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں کرنا جب مجھے یقین نہ ہو جاتا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے. میں آپ کو اپنا آپ بالکل بھی نہیں سونپوں گی. یہ سن کر شہروز ہنسا تھا اور ہنس کر کہنے لگا کہ میری ڈکشنری میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سمجھی لڑکی، چپ چاپ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. وہ زبردستی اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اسے دھکیل کر اس پر حاوی ہونے لگا. خود کو چھڑوانے کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی، مگر آج جس قدر جذبات شہروز کے بھڑکے ہوئے تھے وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا. بڑی بے رحمی سے اس نے اس کے وجود سے ہر ایک کپڑے کو آزاد کیا تھا، اور پھر جب اس کے وجود پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تو نہ جانے اسے اس معصوم سی لڑکی پر کیسے رحم آ گیا. وہ بڑی نرمی سے اس کے وجود پر اپنا حق جتانے لگا. خوف کے مارے تھر تھر کانپتی الوینا تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کی یہ رات اس دنیا میں آخری رات ہوگی، مگر ایک دم سے شہروز کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر وہ بھی تھوڑی سی نرم پڑ چکی تھی. پوری رات اس پر شدتیں لٹاتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے 5 بج چکے تھے. الوینا تو تھکن سے چور ہو چکی تھی، پورا بدن درد کر رہا تھا. اس کے سینے پر مکے مار مار کر وہ کہنے لگی کہ بس کرو، چھوڑ دو مجھے، انسان ہوں میں، کوئی حیوان نہیں. چھوڑ دو، اب مجھے مارنا چاہتے ہو کیا؟ مگر شہروز اسے اپنی باہوں میں بھر کر پھر سے بے خود ہوتا کہنے لگا کہ ہاں، یہی سمجھ لو کہ مارنا ہی چاہتا ہوں تمہیں. ارے تم اتنی خوبصورت ہو، اس قدر حسین. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں باہر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیوں کرتا. قسم سے آج تو مجھے مزہ ہی آ گیا. وہ پھر بے باکی سے کہتا ہوا اس کے گال پر کاٹ چکا تھا. وہ اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے جیسے ہی اٹھنے لگی تو وہ اسے باہوں میں ایک بار پھر بھرنے لگا. جب وہ سویا تو تبھی الوینا نے اپنی جان بخشی کروائی تھی. ایک نظر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کے وجود پر جگہ جگہ نیلے نشان پڑے ہوئے تھے. جس قدر شدتیں اس نے لٹائی تھیں پورا وجود اس بات کا گواہ تھا. وہ نہا کر سیدھا بستر پر آ کر واپس لیٹی تھی اور گہری نیند میں سو چکی تھی. دوپہر کا وقت ہو چکا تھا جب اس کی آنکھ کھلی. کمرے میں شہروز موجود نہیں تھا. وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ لڑکا ابھی بھی کمرے میں موجود اس کی زلفوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا. وہ اٹھی کمرے سے باہر آئی. سامنے شہروز کی بھابھی کھڑی تھی تو ان سے کہنے لگی، بھابھی شہروز کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ تو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا. اسے پھر سے تشویش ہونے لگی تھی کہ کہیں یہ لڑکا اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ایک بار پھر لڑکیوں کے پیچھے تو نہیں چلا گیا. یہ بات الوینا کو کہیں نہ کہیں اندر تک پریشان سی کر چکی تھی. مرد کے لیے تو بس عورت کا وجود ہی سب کچھ ہوتا ہے. ایک بار وہ اسے حاصل کر لے تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے. یہ سوچ کر ہی الوینا پریشان سی ہونے لگی تھی. اس نے شہروز کو کال کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. چپ چاپ بوجھل قدموں سے پورے گھر کے کام کرتی رہی اور رات کو جب شہروز گھر آیا تو خاصا خوش لگ رہا تھا. رات کو الوینا جب کمرے میں گئی تو وہ بھی بیلکنی میں کھڑا مسکرا رہا تھا. اسے دیکھ کر نظریں چرا گیا، لیکن الوینا سے مزید برداشت نہ ہوا. کہنے لگی، کیا ہوا؟ پھر سے کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار کر آ رہے ہو؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، ہاں تو اور کیا، میرا تو کام ہی یہ ہے. جب تک ایک نئی لڑکی میری زندگی میں نہ آ جائے تب تک مجھے چین ہی نہیں ملتا. تمہیں بھی اب اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے.
بیوی ہو تم میری، لیکن میں باہر بھی لڑکیوں کے ساتھ رشتہ رکھوں گا، تمہیں ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ میری زندگی میں اور لڑکیوں کی بھی شراکت داری برداشت کرنا ہوگی۔ الوینا نے اس کی بات سنی اور پھر آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ شہروز کافی حیران ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح وہ غصے سے بپھر جائے گی اور اسے خوب باتیں سنائے گی، مگر وہ چپ چاپ دوسری طرف منہ کر کے رونے لگی تھی۔ شہروز چلتا ہوا کمرے میں آیا، جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ ہنس کر کہنے لگا کہ اور لگاؤ میری شکایتیں میرے ابا کو۔ بچوں، ابھی کہاں، ابھی تو میں تمہیں اتنی اذیتیں دوں گا کہ تم کو تڑپ تڑپ کر پاگل ہو جاؤ گے۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا، مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی تھی، اب میں تم پر اور لڑکیوں کو فوقیت دوں گا، جس قدر ہو سکے دوں گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ شہروز تو جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ الوینا کے ذہن پر کس قدر ظلم ڈھال رہے ہیں۔ الوینا کو اس محبت سی ہونے لگی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اسے ہر طرح سے ضرور سدھارے گی، خود کو کمزور نہیں پڑنے دے گی۔ وہ اس کا شوہر ہے اور وہ اپنی جی جان لگا دے گی۔ اگر اسے محبت نہ بھی ہوئی تو کیا ہوا، وہ اسے جیسے بھی کر کے سیدھا کر ہی لے گی، چاہے تایا جان سے ہی اسے آئے روز جوتے کیوں نہ پڑوانے پڑے۔ اگلے روز جب شہروز گھر واپس آیا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ اسے یوں تیار دیکھ کر تو شہروز اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگی میرا آج باہر گھومنے کا پلان ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ، چلیں؟ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے کر جائیں، ہم ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ شہروز نے یہ سن کر فوری انکار کر دیا۔ کہنے لگا نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، تم نے جانا ہے تو جاؤ، بھابھیوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ مگر وہ کہنے لگی کیوں، آپ میرے شوہر، آپ ہی مجھے لے کر جائیں گے۔ وہ چپ چاپ اٹھا تھا اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل آیا۔ بار بار اس کی نظریں اس کے چہرے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ جس طرح بات کرتی تھی، بولتی تھی، مسکراتی تھی، اس کے نقوش میں شہروز کھوتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا ہی رہے تھے کہ جب شہروز کی گرل فرینڈ وہاں پر آ گئی۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہی آئی تھی۔ جب اس نے شہروز کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگا کہ او مائی گاڈ شہروز، یہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ تم بیٹھے ہو؟ اس سے پہلے کہ شہروز کچھ بولتا، اس سے پہلے ہی الوینا کہنے لگی کہ میں خیر سے بیوی ہوں ان کی، اور آپ کون ہیں محترمہ جو اتنی شاکڈ ہو رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی واٹ؟ شہروز تم نے شادی کب کی؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، میرے ساتھ زندگی آگے بڑھاؤ گے، مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟ شہروز تو ہڑبڑا ہی گیا تھا۔ الوینا نے ایک نظر شہروز کو دیکھا جب وہ لڑکی شہروز کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ دیا، دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر کہنے لگی کیا ہوا بیبی؟ شہروز بتاؤ مجھے، تم نے تو مجھ سے کہا تھا نا کہ مجھ سے شادی کرو گے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ الوینا کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ ہی توڑ ڈالے، مگر جب شہروز کو بغیر ہلے جلے بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اسے اس لڑکی کے ساتھ ہی چھوڑ کر باہر پارکنگ میں نکل آئی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ شہروز کو بھی کچھ احساس ہو ہی چکا تھا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، تبھی وہ اس لڑکی کو وہیں پر چھوڑ کر باہر نکلا تھا۔ مگر الوینا تب تک ٹیکسی لے کر گھر آ چکی تھی۔ جب گھر آیا تو وہ پہلے ہی بستر پر سو چکی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں، نہ ہی میں نے اسے کچھ ایسے خواب دکھائے تھے، وہ تو بس تمہیں تنگ کر رہی تھی، مگر جانتا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی ایک نہیں سنے گی۔ اگلے روز سے زندگی اکثر بدل چکی تھی۔ جہاں الوینا نے دھیرے دھیرے محبت کرتے ہوئے شہروز بدلنے لگا تھا، اس نے دھیرے دھیرے سے سبھی لڑکیوں کو بلاک کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اسے جو سکون، جو اپنائیت الوینا کے ساتھ محسوس ہوتی تھی وہ ان باقی کی لڑکیوں میں نہیں رہی تھی۔ وہیں الوینا بھی کچھ بدلی بدلی سی، ہر وقت موبائل پر لگی رہتی، کبھی وائس میسج کبھی کالز۔ پہلے تو شہروز نے اس سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر ایک روز وہ کال پر کسی سے بات کر رہی تھی، کہنے لگی ہاں یار تم ٹھیک کہتے تھے، کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا اور آج بھی ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ لائف کو صحیح انجوائے کرتے ہم، لائف کو اپنی مرضی سے جیتے۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ خود سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کس سے بات کر رہی ہو تم؟ بتاؤ کس سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی؟
وہ جلدی سے اپنا فون بند کر چکی تھی. کہنے لگی یہ میرا پرسنل میٹر ہے. جب آپ کو کھلی آزادی ہے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کریں تو یہ حق مجھے بھی حاصل ہے. جب میرا شوہر باہر منہ مار رہا ہے تو میں بھی باہر لڑکوں کے ساتھ دوستی کروں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ہوٹل کے کمروں تک جاؤں. یہ الفاظ اس نے کہے تھے کہ شہروز کا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا. کہنے لگا خبردار، جو یہ الفاظ تم نے دوبارہ بولے تو بیوی ہو تم میری، سمجھی؟ شہروز کی بیوی ہو. دوبارہ یہ گندے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا. وہ خوب غصے سے بپھر کر بولا تھا اور الوینا تو جیسے چپ ہو چکی تھی. اس کا موبائل چھین کر اس نے جب دیکھا تو وہاں پر کوئی نمبر تھا ہی نہیں. وہ لڑکی تو بس اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی اور شہروز بس سر پکڑ کر رہ گیا تھا. پھر اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا اچھا سوری یار، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، بس غصے میں مار دیا، معاف کر دو مجھے. مگر الوینا بچوں کی طرح سسک سسک کر رونے لگی تھی. وہ کہنے لگی آپ بالکل بھی اچھے نہیں، آپ اتنے برے ہیں، میں تو کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، اور آپ اتنی لڑکیوں سے تعلق رکھتے ہیں. اب تو چپ چاپ شہروز اس کی باتیں سنتا رہا اور اس کے سامنے پھر اپنے موبائل سے ہر لڑکی کو بلاک کر دی. کہنے لگا کہ نہیں یہ دیکھو، میں نے تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا. میں سمجھ گیا ہوں کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے، وہ مجھے تم ہی سے ہوئی ہے. الوینا کہنے لگی میں کیسے مان لوں؟ شہروز کہنے لگا میں تمہیں یقین دلا دوں گا کہ میں سچ میں بدل چکا ہوں. اگلے ہی روز سے اس نے اپنا حلیہ خاصا بدل دیا، بالکل شریفوں جیسا. بال بھی کٹ کر کے چھوٹے کروا دیے تھے، کپڑے بھی ڈھنگ کے پہننے لگا تھا. دھیرے دھیرے لڑکیوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو چکا تھا. شہروز الوینا کی پہلے کی طرح تذلیل بھی نہیں کرتا تھا. الوینا کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص سچ مچ بدل چکا ہے. وہیں ارباز صاحب بھی اپنے بیٹے میں تبدیلیاں دیکھ کر اس کا کریڈٹ اپنی بہو کو ہی دیتے تھے کہ واقعی اس لڑکی نے میرے بیٹے کو سدھار دیا. اس کے بعد ہی الوینا نے اسے دوبارہ اپنے قریب آنے دیا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ایک دوسرے میں کھو چکے تھے. دونوں بچوں کو خوش دیکھ کر روبینہ بیگم بھی خوش تھی اور بس یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ میری بچی کو ہمیشہ